انہوں نے جا کر بہت شدت سے کام کیا، محنت سے کام کیا اور بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر دیا، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جو انہوں نے کیا، اگر آپ یہ کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے سن لیجئے کہ محمد کو چھوڑ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنے ساتھ مت لے جائیے، یہ ابھی تک معزز ہیں اپنے شہر میں اور حفاظت میں ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ ان کو لے جا کر چھوڑ دیں، اگر چھوڑنے کا ارادہ ہے تو ان کو آپ یہیں مکے میں رہنے دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سیرت الرسول، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے مکی زندگی کے دوران ان پر روشنی ڈال رہے تھے۔ تاریخ اسلام کا یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد ہی یہ ہے ناظرین کہ اپنے جوان طبقے کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، جو ہمارے معاشرے میں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں اور عجیب قسم کی چیزیں وہ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کی براؤزنگ جو وہ اکثر فیس بک، انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ اور اس قسم کی اور یا ٹک ٹاک اس قسم کی اپلیکیشنز پہ ہوتی ہے، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ایک اچھا الٹرنیٹیو دیا جائے تاریخ اسلام کی سیریز کی صورت میں۔ اسی لیے تاریخ اسلام کی یہ سیریز ہم نے شروع کی تاکہ اسلام کی تاریخ کو بیان کیا جائے سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے اللہ کے نبی کی زندگی، اس کے بعد خلفائے راشدین، اس کے بعد بنو امیہ کا دور اور اس کے بعد بنو عباس کا دور، پھر عثمانی خلافت، اوٹومن ایمپائر، اور پھر مغلز، اور اس کے بعد الاندلس، اسلام کی تاریخ اسپین میں، اور جو دوسرے واقعات ہوئے صلیبی جنگیں اور منگول حملے، ان سب پر روشنی ڈالی جائے گی اس سیریز کے دوران۔ یہ کافی لمبی چوڑی سیریز ہوگی، اسی لیے آپ سے التجا ہے اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ سیریز سٹیپ بائی سٹیپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اسلام کی تاریخ کا علم ہو سکے اور ہمارا جو جوان طبقہ ہے وہ اسلامک سویلائزیشن، اسلامی تہذیب کی جو تاریخ ہے اس سے واقف ہو سکے۔ تو ہم سیرت النبی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور ہم مکی زندگی سے گزرے تھے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مکی زندگی جو ہے وہ 13 سال پر مبنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں تبلیغ کرتے رہے اور کافی مشکل مراحل سے ان کو گزرنا پڑا، بہت ساری اذیتیں بھی جھیلیں، ان کے ساتھی مارے گئے، قتل کیے گئے، ان کو عذاب دیا گیا، ٹارچر کیا گیا، کچھ کو گھسیٹا گیا مکے کی گلیوں میں، کچھ کو پتھروں پر لٹایا گیا اور ان کی چھاتیوں پر پتھر رکھے گئے، کچھ کو مجبوراً جو ہے مکے کا شہر چھوڑ کر حبشہ کے علاقے میں جانا پڑا۔ یہ سب مراحل ان کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور پچھلی قسط میں ہم گفتگو کر رہے تھے پہلی بیعت عقبہ کے بارے میں۔ اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ پہلے مدینے کے یعنی یثرب کا جو شہر تھا، مدینہ النبی، مدینہ کا جو شہر ہے آج کے دور میں اس کو مدینہ کہا جاتا ہے، مدینہ کا پہلا نام جو ہے وہ یثرب تھا۔ تو یثرب سے 6 لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر وہ واپس گئے، اور پھر اگلے سال سن 12 نبوی میں وہ واپس آئے اور 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ تو اس اسلام قبول کرنے کے عمل کو جو بیعت عقبہ الاولیٰ کے نام سے مشہور ہے، جو پہلی بیعت عقبہ ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اور یہ 12 لوگ جب مدینے میں واپس گئے یا یثرب میں واپس گئے تو انہوں نے، جو یثرب کے لوگ تھے، جو 2 قبائل پر جن کی آبادی مبنی تھی، اول خزرج اور دوم اوس، 2 قبائل تھے جن کی حال ہی میں آپس میں جنگ ہوئی تھی، جنگ بعاث کے نام سے بہت شدید جنگ ہوئی اوس اور خزرج کے درمیان۔ تو انہیں ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی جو ان میں آ کر امن قائم کر سکے، جو ان لوگوں کو جنگ و جدال سے بچا سکے اور ان کی جو سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، اس کا ضامن بن سکے۔
تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا یثرب کے شہر میں، اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والے ہیں، مکے میں مسلمانوں کا جو ہے وہ جینا حرام کر دیا گیا، ان کی زندگیاں جو ہے وہ تلخ کر دی گئی، ان پر عذاب کے پہاڑ توڑے گئے، تو اسی دوران اللہ نے سبب پیدا کیا کہ ایک اور شہر کے لوگ یثرب کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر دیا، اور انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا، 6 لوگوں نے، پھر اگلے سال حج کے لیے جو لوگ آئے وہ 12 لوگ تھے، اور اس سے اگلے سال 13ویں سال نبوی، جو نبوت کا 13واں سال تھا، جو اللہ کے نبی کا آخری سال تھا مکے میں، اس سال کا جو حج تھا، ان دنوں میں تقریباً 73 لوگوں نے یا 72 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ لوگ جب تشریف لائے حج کے لیے تو ان کے ساتھ مشرکین بھی موجود تھے۔ یثرب کے جو لوگ تھے جو وہ حج کے لیے آتے تھے، میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ حج کی جو پریکٹس تھی وہ زمانہ جاہلیت میں چلتی رہی۔ یہ ایک ٹریڈیشن تھا جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اور یہ ٹریڈیشن صدیوں تک جاری رہا۔ تو حج میں بہت ساری خرافات جو ہیں وہ ان کو ایڈ کر دیا گیا، حج کی جو عبادت ہے اس کو مسخ کر دیا گیا، یعنی وہ مخلوط ہو گئی۔ اچھی جو روایات تھیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، ان روایات کے ساتھ جو بعد میں مشرکین نے ڈال دیں حج کے اندر، تو حج کا جو ایک سلسلہ تھا وہ جاری رہا۔ تو عرب کے بہت سارے لوگ، عرب کے قبائل کے لوگ، مکے سے باہر کے لوگ وہ حج کے لیے آتے۔ اسی طرح یثرب کے شہر کے لوگ آتے۔ یثرب کا شہر جو ہے وہ مکے سے تقریباً 300-400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے شمال کی طرف، اور آج کے دور میں اس کو مدینہ کہا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ہجرت کی۔ تو اس شہر کے لوگ آئے اور انہوں نے بیعت کی۔ تو 13ویں سال میں، نبوت کا 13واں سال، حج کے دوران یہ لوگ جو ان کا معمول تھا حج کرنے آئے، اور ان میں مشرکین بھی شامل تھے کیونکہ مشرک بھی حج کرتے تھے، وہ سلسلہ تو چل رہا تھا پرانا۔ تو جو مسلمان تھے اس قافلے میں، جو حضرت مصعب بن عمیر کی کاوشوں کی وجہ سے اسلام قبول کر چکے تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پہلی بیعت عقبہ کے بعد اللہ کے نبی نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایک استاد، ایک ٹیچر بنا کر بھیجا مدینے میں۔ انہوں نے جا کر بہت شدت سے کام کیا، محنت سے کام کیا، اور بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ یعنی ایک شخص نے اتنے لوگوں کو مسلمان کر دیا کہ تقریباً 70 کے قریب لوگ اگلے سال حج کرنے آئے، اور وہ مسلمان تھے، باقی مشرک تھے اس قافلے میں، لیکن 70 کے قریب لوگ مسلمان تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا تاکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ امن سے مل لیں، امن کی حالت میں ان سے ملاقات ہو جائے۔ تو مصعب بن عمیر کی کاوشوں کی وجہ سے، اور زرارہ بن اسید یا زرارہ بن اسید، ان کی کاوشوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ اب دوسری بیعت عقبہ کا کیا واقعہ ہے یہ بیان کیا گیا ہے مختلف روایات میں۔ کعب بن مالک جو اس بیعت میں شامل تھے، ایک صحابی تھے، انصار میں سے ان کا تعلق تھا، بعد میں ان لوگوں کا نام انصار پڑا، مدد کرنے والے۔ انصار کا لفظ جو ہے وہ نصرہ سے ہے، نصرہ کا مطلب ہے مدد کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے لوگوں کو، مدینے کے لوگوں کو یہ لقب دیا، یہ خطاب دیا کہ یہ لوگ کیونکہ انہوں نے مدد کی، مشکل جو اوقات تھے، مشکل وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دور میں اللہ کے نبی کی مدد کی اور ان کو ہجرت کے لیے اپنے شہر بلایا، تو ان کا نام انصار رکھا گیا۔ اور شہر ہی نہیں بلایا بلکہ بلا کر ان کی مدد کی، ان کو اپنی پراپرٹی میں شیئر دیا، اپنے گھر میں رکھا، اپنے آدھا گھر اپنا جو ہے وہ مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی۔ اب مہاجر وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی، اپنا شہر مکہ چھوڑا اور مدینے گئے، اور انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی، ان کی مدد کی، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ان کو گلیوں کوچوں میں جو ہے ان کو سونے یا رہنے کے لیے جگہ نہیں دی، بلکہ ان کو اپنے گھروں میں بلایا، پراپرٹی دی اپنی۔ بلکہ یہاں تک بھی واقعات آئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی، جن کی 2-4 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ان کی رضامندی سے کہ وہ شادی کر لیں مہاجرین سے جو بے یار و مددگار مدینے کے شہر تک پہنچے۔ اس قسم کے واقعات بھی، یعنی قربانی کا یہ عالم تھا ان لوگوں کا
کہ ان لوگوں نے بہت شدید قربانیاں دی، اور آگے چل کے اب دیکھتے ہیں کہ ان قربانیوں کے پیچھے کیسا ایمان کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ قربان ہونے پر تیار ہو گئے۔ تو کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے اور ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ وہ ملاقات کا سلسلہ اس طرح بنا کہ یہ لوگ خاموشی سے رات کے وقت جب سب لوگ سو چکے تھے، مشرکین جو یثرب کے مشرکین تھے جن کے ساتھ انہوں نے سفر کیا، ان سے انہوں نے یہ سارا معاملہ چھپائے رکھا۔ جو مسلمان تھے یثرب کے، انہوں نے یثرب کے مشرکین سے یہ معاملہ چھپائے رکھا اور یہ پلان بنایا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہیں ملاقات کی جائے گی جہاں پر 12 لوگوں نے پچھلے سال ملاقات کی تھی۔ وہ تھا عقبہ کا علاقہ۔ عقبہ مکے کے باہر ایک گھاٹی تھی جو جمرہ اولا کے پاس ایک جگہ ہے منی کے قریب، وہاں پر ملاقات ہوئی۔ تو یہ لوگ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اس طرح نکلے جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے سے خاموشی سے نکل جاتا ہے اور اڑ جاتا ہے، تو یہ خاموشی سے نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ 70 کے قریب جو ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، بلکہ کچھ روایت میں ہے کہ 75 لوگ تھے، 73 مرد اور 2 خواتین، 2 عورتیں، اور خواتین کے نام تھے ام عمارہ نسیبہ بنت کعب اور ام منیع اسماء بنت عامر۔ یہ 2 خواتین تھیں، اور باقی جو 73 کے قریب مرد تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ میں ملاقات کی اس گھاٹی میں۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس جو ہیں وہ موجود تھے۔ تو یثرب کے لوگ اپنے ساتھ اپنا ایک سردار بھی لائے جن کا نام تھا عبداللہ بن حرام۔ یہ سردار مشرک تھے ابھی تک، لیکن یثرب کے لوگوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں ان کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اگر آپ اچھے شخص نہ ہوتے تو ہم آپ پر دعوت پیش نہ کرتے، آپ ایک اچھے شخص ہیں، ہمارے سردار ہیں، معزز ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ یہ شیئر کریں، آپ اس پر غور کیجئے، اگر آپ مسلمان نہ ہوئے تو آپ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھ لیں، اور اسلام کی تعلیمات ان پر پیش کی۔ عبداللہ بن حرام جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ٹھان لی، اور وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت عباس اللہ کے نبی کے ساتھ تشریف لائے اور انتظار کی گھڑی جو ہے وہ ٹل گئی، اور یہ 73 لوگ جو اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آئے تھے خوشی سے اللہ کے نبی کو ملے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عباس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ حضرت عباس جو ابھی تک مشرک تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن قرابت کی وجہ سے انہیں اللہ کے نبی کی فکر لاحق ہوئی اور وہ ان کے ساتھ آئے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیورٹی میں یعنی ان کو سیکیورٹی فراہم کر سکیں، ان کے ساتھ چلے تاکہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں سے یہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی حفاظت کریں۔ اور ہجرت کا جو آئیڈیا ہے وہ پہلے ہی جو ہے ہوا میں موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس خواہش کا اظہار کر دیا تھا کہ وہ ہجرت کریں گے ان لوگوں کے ساتھ یثرب، کیونکہ مکے کے شہر میں ان کا رہنا بہت مشکل تھا، مکے کے شہر میں ان کا رہنا بہت مشکل تھا۔ عباس کھڑے ہوئے اور انہوں نے گفتگو کی، جو اللہ کے نبی کے چچا تھے۔ انہوں نے اس گفتگو کے دوران کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دونوں قبیلے ہی خزرج کے لوگوں کا مقصد یہ تھا۔ حضرت عباس نے ان لوگوں کو خزرج اس لیے کہا، حالانکہ یہاں پر اوس کے لوگ بھی شامل تھے، 2 قبیلے تھے، لیکن باہر کے لوگ یثرب سے باہر کے جو لوگ تھے وہ عموماً یثرب کے لوگوں کو خزرج کے لوگ ہی کہتے تھے، کیونکہ خزرج ایک بڑا قبیلہ تھا، اوس سے بڑا قبیلہ تھا خزرج، اس لیے سب کو خزرج کے لوگ کہا گیا۔ تو عباس نے کہا، خزرج کے لوگوں، ہمارے اندر محمد کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معزز ہیں، ہاں ان کے لوگ ان کے دشمن ہیں، ان کی جان کے در پہ ہیں، لیکن ابھی تک محمد حفاظت میں جو ہے موجود ہے مکے میں، ان کو امان حاصل ہے، ہم ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، ان کی فیملی ان کے ساتھ ہے، تو آپ ان کو اگر لے جانا چاہتے ہیں یثرب تو یہ یاد رکھیے کہ آپ یہ نہ ہو کہ ان کو لے جا کر کچھ عرصے بعد جب آپ کے خلاف عرب اٹھ کھڑے ہوں
کیونکہ محمد جو دین پیش کر رہے ہیں وہ ایک متنازع دین بن چکا ہے، وہ کنٹروورشل دین ہے، کیونکہ بتوں کی مذمت ہو رہی ہے، بت پرستی کی مذمت ہو رہی ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب محمد کے خلاف عرب لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ آپ ڈر کر محمد کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اکیلا چھوڑ دیں اور کنارہ کش ہو جائیں۔ اگر آپ یہ کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے سن لیجئے کہ محمد کو چھوڑ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنے ساتھ مت لے جائیے، یہ ابھی تک معزز ہیں اپنے شہر میں، ایک اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے اور حفاظت میں ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ ان کو لے جا کر چھوڑ دیں۔ اگر چھوڑنے کا ارادہ ہے تو ان کو آپ یہیں مکے میں رہنے دیجئے۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کی بات سن لی گئی اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے التجا کی گئی کہ آپ گفتگو فرمائیے، ان 75 لوگوں کے سامنے آپ گفتگو فرمائیے، حضرت عباس کی بات ہم نے سن لی، آپ فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پیش کی اور دین کی تبلیغ کی اور اس کے بعد یہی کہا کہ آپ اسلام کے اوپر میرے ساتھ بیعت کیجئے اور اسلام قبول کیجئے، اور میرے ہاتھ پر اسلام تو یہ لوگ قبول کر چکے تھے اسی لیے اللہ کے نبی سے ملنے آئے، لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر ان سب لوگوں نے لبیک کہا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت سے مراد وہی ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا مردوں نے اور یہ عہد و پیمان کیا کہ مرتے دم تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں گے، ان کے دین پر قائم رہیں گے، اور جو شرائط تھیں وہ کئی کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ شرائط یہ تھیں کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، یہ شرط تھی بیعت کی۔ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو گے، یعنی دین کی نصرت کرو گے۔ پھر تیسری جو شرط تھی بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور چوتھی شرط تھی اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ پھر پانچویں شرط تھی، وہ سب سے اہم شرط تھی، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور اس کے عوض میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے جب یہ شرطیں سنی تو سب نے لبیک کہا، انہوں نے کہا ہم یہ شرطیں قبول کرتے ہیں اور آپ کو اپنے درمیان اپنے شہر آنے کی دعوت دیتے ہیں، باقاعدگی سے دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں میں تشریف لائیں اور ہم لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس دوران گفتگو کی، بہت سارے صحابی جو موجود تھے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جو مختلف لوگ تھے، اہم لوگ تھے، جو سرداری کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، ان لوگوں نے گفتگو کی۔ انہی میں ایک لوگ تھے ابو الہیثم بن تیہان، انہوں نے بات کاٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم یہودیوں کے حلیف ہیں، اور یہ نہ ہو کہ جب ہم معاہدہ یہودیوں سے ختم کر دیں، اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں اور آپ کے ساتھ نیا معاہدہ کر رہے ہیں ہم پروٹیکشن کا، سیکیورٹی کا، تو یہ نہ ہو کہ جب ہمیں اللہ غلبہ عطا کر دیں، جب آپ کے لوگ آپ کے دین پر آ جائیں اور آپ کے دین کو مان لے، بعد میں جب اللہ آپ کو غلبہ عطا کریں گے، یعنی ان لوگوں کی آپ عقل کا اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ کے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ جو وہ بات کرنے والے تھے ابو الہیثم بن تیہان، وہ یہ تھی کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو غلبہ عطا کر دیا جائے اور آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہاں، آپ ہمارے پاس مدینے یعنی یثرب تشریف لا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ غلبہ حاصل کرنے کے بعد جب آپ خوشحال ہو جائیں، آپ کو طاقت مل جائے، آپ پاورفل ہو جائیں، ابھی تو آپ کمزور ہیں، آپ کے اوپر آپ کے لوگ جو ہیں ظلم ڈھا رہے ہیں اور آپ کو ہجرت کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ہم آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی، غلبہ حاصل کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہے کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جو انہوں نے کیا اس دوران دوسری بیعت عقبہ کے دن، یہ وعدہ یثرب کے لوگوں سے اللہ کے نبی نے کر لیا کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینے آئیں گے تو پھر مدینے کا شہر ہم نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ وفا کیا۔ یہ بات سوچنے کی ہے
کہ اللہ کے نبی نے اپنا وعدہ وفا کیا کس طرح کہ 8 ہجری تقریباً اس واقعے کے 8 سال بعد اللہ نے اللہ کے نبی کو غلبہ عطا فرمایا اور اللہ کے نبی نے مکے کا شہر فتح کیا اور ان لوگوں پر فتح حاصل کی جو ابھی ظلم ڈھا رہے تھے۔ دوسری بیعت عقبہ کے دوران اللہ کے نبی کی قسم پرسی اور ان کی جو دنیاوی جو ظاہری حالت تھی وہ اس قدر جو ہے کمزور تھی کہ انہیں باہر کے لوگوں سے پناہ لینی پڑ رہی تھی، لیکن 8 سال بعد جب اللہ نے غلبہ عطا کیا اور مکے کو فتح کیا اور مکے کے جو کعبے میں 360 بت مشرکین نے رکھے تھے، مکے کی حرمت کو پامال کر رہے تھے، وہ بت توڑے اور 2000 لوگوں نے اسلام قبول کیا اسی دن مکے میں، تو کیا اللہ کے نبی نے اپنا وعدہ توڑ دیا؟ کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ مکہ مجھے بہت عزیز ہے؟ جس طرح کہ آگے ہم ذکر کریں گے کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی مکے سے جب نکلے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا مکے کے شہر کو اور کہا اے مکہ مجھے تجھ سے انتہا کی محبت ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں بسنے نہیں دے رہے، تیرے لوگ مجھے یہاں بسنے نہیں دے رہے۔ اللہ کے نبی کو مکے کے شہر سے بہت محبت تھی، انتہا کی محبت تھی، لیکن اپنا وعدہ وفا کیا انہوں نے۔ مکے کے شہر کے فتح ہونے کے باوجود انہوں نے مدینے میں جو ہے وہ اپنی جو رہائش ہے وہ وہیں رکھی اور وہیں پر وفات پائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہیں پر دفن ہوئے مدینے کے شہر میں۔ یعنی مدینے کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کرنے کے بعد نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کھڑے ہو کر خطرناکی بیعت، یہ جو بیعت کی ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، یہ بہت خطرناک معاملہ تھا۔ عربوں کی دشمنی مول لینا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ پیغام جو ہے یہ صرف مدینے اور مکے میں نہیں رہے گا بلکہ باہر نکلے گا، باہر کے لوگوں تک پہنچایا جائے گا، اور عرب دشمن ہو جائیں گے۔ جو یہ اسلام قبول نہیں کریں گے، جو عرب یہ پیغام قبول نہیں کریں گے، وہ یقیناً فطری عمل ہے کہ وہ دشمن ہو جائیں گے، اور اس دشمنی میں یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان سے جنگ کریں۔ اس حالت میں ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے کچھ لوگ اس مجمع میں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ تقریریں کی، انہوں نے یہ عہد لیا کہ یہ نہ ہو کہ جب ہم اللہ کے نبی کو پناہ دیں اور عرب ہمارے دشمن ہو جائیں تو ہم جو ہے وہ کمزور پڑ جائیں۔ اس کی تفصیلات اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔